ابھی پرسوں میں گھر کام کروا رہا تھا بجلی کا ایک آدمی سے، تو اس کو فون آیا، فون کے بعد وہ کہتا اوہو، اس نے افسوس کے انداز میں یہ کہا، میں نے کیا وہ خیریت ہے؟ کہ یار میرے دکان کے سامنے ایک لڑکا تھا شادی شدہ، وہ ریڑھی لگاتا تھا، ریڑھی، تو حالات تو جیسے چل رہے ہیں سب کے سامنے ہیں، مہنگائی ہے بالکل ہے، حالات خراب ہیں بالکل ہے، تنگی ہے بہت بڑی۔ کہنے لگا کہ اس نے اپنی یہ دونوں نسیں کاٹ لی مہنگائی سے تنگ آ کر۔ میں نے وہاں پر دو باتیں کہیں، میں پہلی بات کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں، اللہ اس کے رسول کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی خودکشی نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ صبر کرتے۔ میں کہا دوسری بات، یہ مر جاتا جہنم میں پڑا ہوتا، ادھر بھی مصیبت، پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہونا تھا؟ وہ تو رل گئے نا بیچارے، وہ تو برباد ہو گئے، وہ تو در در کی ٹھوکریں کھانے ان کے مقدر ہو گئے، وہ تو محتاج ہو گئے لوگوں کے۔ تیرے ذریعے سے چلو 3 نہیں 1 وقت کا کھانا تو گھر جا رہا تھا، اب وہ کھانے کا 1 وقت کا کھانا بھی تو نے بند کر دیا، تو یہ ظالم ہو کے مرا ہے۔ مسلمان یہ حرکت کیوں کر رہا کہ کبھی خودکشی کر رہا، کبھی بچوں سمیت اپنے آپ کو مار رہا، کبھی نہروں میں چھلانگے لگا رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ اس کے رسول سے نا آشنا ہے، ورنہ ہو مسلمان اور رزق کی تنگی سے خودکشی کر لے، اللہ کی قسم یہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور واپس چلا جائے۔ کہ صحابہ کی زندگی میرے آپ کے سامنے نہیں ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے۔ حضور نے اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے یعنی 90 دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا کس پہ جلے؟ نہ پکانے کو آٹا، نہ پکانے کو دال ہے، نہ پکانے کو پیاز ہے، نہ پکانے کو ٹماٹر ہے۔ اما پھر گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ کہ پانی اور کھجور پہ۔ یہ حضور کی زندگی سامنے نہیں، اس لیے مسلمان خودکشیاں کرتے ہیں۔ اما فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھے اور اللہ کے نبی یوں کروٹ دے رہے ہیں، یوں کروٹیں لے رہے ہیں، چارپائی پر بیٹھ گئے، کبھی یوں، پھر صبر نہ آیا، پھر چارپائی کی جو بڑی لکڑی ہوتی ہے نا، اس پر میرا نبی لیٹ گیا اس طرح کہ ایک ٹانگ میرے نبی کی نیچے تھی، ایک اوپر، اور پیٹ اس لکڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ پیٹ پہ دباؤ پڑے، معدے پر دباؤ آئے تاکہ اس کو بھوک کی شدت محسوس نہ ہو۔ وجہ کائنات یہ عمل کر رہا ہے، کیوں؟ پتا تھا کہ میری ساری امت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے گی، ان کو فاقہ آئے گا، ان پر بھوک پیاس آئے گی، میرا عمل دیکھیں گے تسلی ہو جائے گی کہ یہ کائنات کا سردار کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو سکتا تھا، جنت سے دسترخوان اتر سکتا تھا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا آ سکتا تھا، اور براق آپ کی سواری بن سکتی تھی، جنت کے نہروں کا پانی اتر سکتا تھا، جنت کے نہروں کا دودھ اور شہد اتر سکتا تھا۔ میرے نبی نے سب کو دھتکار دیا، سب کا انکار کر دیا، اتنا با اختیار نبی ہو کر فاقے میں رات گزار رہا ہے۔ لہٰذا میری امت تم پر بھی فاقہ آ جائے تو مجھ کو دیکھ لینا، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ اب امت دیکھے کہاں سے؟ امت کو فرصت ہی نہیں ہے اس دنیا کے معاملات سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے اور دنیا کے فضولیات سے کہ وہ حضور کی زندگی دیکھ سکے۔ اما عائشہ نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے۔ یا رسول اللہ سے 2 وقت کا کھانا تو مانگ لیں، 2 وقت کی روٹی تو اللہ سے مانگ لیں۔ کہا نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی فاقے سے زندگی گزاری، میں بھی اسی فاقے میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا تو گھر میں اندھیرا تھا، انتقال سے کچھ اندھیرا تھا، تو کہا اماں چراغ تو جلا لیں۔ اما عائشہ نے فرمایا بیٹا اگر چراغ میں جلانے کے لیے تیل ہوتا تو وہ تیل ہم پی کر اپنا بھوک نہ مٹا لیتے۔ تیرا نبی فاقے کی حالت میں اللہ کی دربار میں پیش ہوا ہے، فاقے کی حال میں میرا حبیب دنیا سے گیا، اور ہمیں صبح دال ملے، رات کو پھر دال ملے، ہمارا منہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یا اللہ دال کے لیے میں ہی رہ گیا۔ ایمان سے بتا تم میں سے کس نے چٹنی سے پورا ہفتہ روٹی کھائی ہو، ٹماٹر سے روٹی کھائی ہو، پیاز سے روٹی کھائی ہو،
सालों साल कभी एक दफा हो जाए सो हो जाए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी दाल रोटी पेट भर के रात को सोता है। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई तो गिले शिकवे शुरू कर दो। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक नौजवान, उसने सर पे पट्टी बांधी हुई थी। कहा क्या हुआ? कहा सर में दर्द है। कहा तुझे शर्म नहीं आई? क्या मतलब? कहा पूरा हफ्ता तेरा सर ठीक रहा, अल्लाह ने थोड़ा सा दर्द भेज दिया, पट्टी बांध के अब सबको बता रहा है कि उसने दर्द भेजा है, सबको दिखा रहा है शिकवे की कैफियत में कि उसने मुझे दर्द दे दिया, इसमें सर पे पट्टी बांधी हुई। अरे सबर करो, सबर, अल्लाह की कसम अल्लाह बेहतरीन नेमत बदला अता फरमाएगा। हुजूर का फरमान है, उठाओ जाके फज़ाइल सदक़ात देख लो कि जिसके घर पर 3 दिन का फाका आ गया, अल्लाह ना लाए, बिल फर्ज आ गया, उसने सबर किया, किसी को नहीं बताया, अल्लाह 1 साल की हलाल रोजी का दरवाजा इसके लिए खोल देते हैं। 1 साल की रोजी का कहां से आएगी अल्लाह जाने, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का फरमान है। पहला हल सबर है। दूसरा हल क्या है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है। तक़वे का क्या मतलब? आसान तारीफ, कि जो काम अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले हैं छोड़ दो, जो काम अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाले हैं उनको शुरू कर दो। इसको तक़वा कहते हैं। तक़वे वाले के कोई सींग नहीं होते, तक़वे वाले के कोई पर नहीं होते, तक़वे वाले के कोई दुम नहीं होती। हर आदमी मुत्तकी बन सकता है अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाला अमल शुरू कर दे, नाराज करने वाले अमल छोड़ दे, यह मुत्तकी हो गया। और जो मुत्तकी होता है उसके लिए अल्लाह का वादा कि मैं इसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकालूंगा, हर टेढ़ेपन में से इसके लिए सीधा रास्ता निकालूंगा, हर मुसीबत में इसके लिए आसानी करूंगा, हर आजमाइश में इसके लिए मैं मदद करूंगा, हर मुसीबत में इसके लिए मैं रहमत की बारिश बरसाऊंगा। यह अल्लाह का वादा है। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह फरमा रहा ऐसी जगह से रिज़्क़ दूंगा कि इसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। अच्छा यहां से भी मुझे मिल सकता था, या अल्लाह मैं तो वहमो गुमान में भी नहीं था। और जिंदगी के 1000 तजर्बे मैं आप कर चुके हैं, 1000 तजर्बे में आप कर चुके हैं कि हमें बाज़ दफा ऐसी जगह से माल या पैसा या जो चीजें भी हैं मिल जाती हैं जहां हमें गुमान भी नहीं होता। ये किस बुनियाद पर? अल्लाह दिखाता है कि देख जब तू तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करेगा, मैं 1 साल में जिंदगी में 1 दफा नहीं तेरी पूरी जिंदगी ऐसे कर दूंगा कि वहां से तुझे मैं राहतें, सुकून और आमाल और अमल की बुनियाद पर और फाके को दूर करके, तंगी को दूर करके, माल, असबाब, राहत, खुशी वहां से तुझे दूंगा कि तुझे गुमान तक ना होगा। अल्लाह का वादा है। क्यों? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुझ पे भरोसा करता है मैं अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता हूं। फिर अल्लाह तुझे गिला भी फरमाया, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे बंदे जब मैं कह रहा हूं कि मुझ पे भरोसा कर, मैं तेरे लिए काफी हूं, तो क्या मुझ पे तू भरोसा नहीं करेगा? क्या तू मुझ पे भरोसा करेगा मैं तेरा भरोसा तोड़ दूंगा? ऐसा होगा नहीं।